السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کے اس درس میں سورۃ الذاریات کی 2 آیتوں کے حوالوں سے ایک واقعہ پیش کرنا ہے۔ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں آگے ہم ذکر کریں گے۔ امام زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں یہ واقعہ بیان کیا ہے ان دونوں آیتوں کے حوالے سے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ 2 صدی ہجری کے ایک بڑے عالم ہیں، ان کے حوالے سے واقعہ ہے۔ کہتے ہیں امام اصمعی رحمہ اللہ بصرہ میں رہنے والے تھے۔ کہتے بصرہ کی جامع مسجد سے میں نکلا تو جب باہر نکلا تو باہر میری ملاقات ایک اعرابی، ایک دیہاتی سے ہو، اور دیہاتی بھی بالکل اجڈ ٹائپ کا، ایک دم آخری ہے، ہماری زبان میں کہہ لیجیے۔ اونٹ پر سوار ہے، اس کی گردن میں تلوار لٹک رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کمان ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے۔ تو مجھ سے کہتا ہے آپ کون؟ امام اصمعی رحمہ اللہ سے۔ دیہاتیوں کا کیسا انداز ہوتا ہے، خاص طور سے جب بالکل ایک دم گنوار ہو۔ کہا آپ کون؟ تو کہتے میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں ہوں۔ تو کہا آپ کون سے قبیلے سے ہیں؟ تو کہتے میں نے کہا بنو اسمع سے۔ تو کہا آپ اسمعی ہیں؟ کہا ہاں میں اسمعی ہوں، بنو اسمع قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ تو وہ دیہاتی کہتا اگلا سوال، کہتا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا میں یہ مسجد سے آ رہا ہوں، جامع مسجد سے، ایک ایسی جگہ سے جہاں رحمان کے کلام کی تلاوت کی جاتی۔ تو کہا رحمان کا بھی کوئی کلام ہے؟ اب وہ لوگ تو خیر گرچہ وہ دیہاتی ہے، عربی ہے، لیکن عربی زبان تو سمجھتا ہے۔ تو کہا کیا رحمان کا بھی کوئی کلام ہے؟ کہا ہاں بالکل رحمان کا کلام ہے۔ تو کہا مجھے سناؤ۔ اب کیسے ہوتا ہے، ایک شرابی اور ایک ایسی پاگل ٹائپ کا انسان کچھ بھی بولتا رہتا ہے نا، آپ اس کے سامنے سے گزرو تو آپ کو بھی مخاطب کر کے پوچھے گا کیا ہے، کہاں سے آ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، پوچھے گا آپ سے۔ کبھی ٹرین میں ایسے لوگ مل جاتے، کبھی پلیٹ فارم پر ایسے لوگ مل جاتے۔ تو کہا چلو سناؤ۔ تو امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے سورۃ الذاریات پڑھنا شروع کیا، چھوٹی چھوٹی آیتیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ اللہ نے قسم کے ذریعے اپنی باتوں کا آغاز کیا ہے، سورہ کا آغاز کیا ہے، اور پھر آیت نمبر جب 22 میں پہنچتے ہیں تو اللہ کہتا وفی السماء رزقکم وما توعدون، کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ انسانوں سے کہہ رہا ہے تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، آسمان سے تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ تو وہ دیہاتی امام اصمعی رحمہ اللہ سے کہتا بس کیجئے، بس کیجئے، اور یہ بتائیے کہ کیا یہ واقعی رحمان کا کلام ہے جو آپ پڑھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے قسم کھا کر کے کہا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچائی کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اللہ کی قسم یہ رحمان کا کلام ہے۔ تو دیہاتی کہتا ہے بس کرو، اور پھر وہ دیہاتی کہتا ہے ایک کام میں میری مدد کرو۔ کہا کون سی کام؟ کون سا کام؟ تو کہا کہ یہ اونٹ ہے میرا، اس کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے وہ اونٹ ذبح کر دیا، نہر کر دیا، اور اس کی بوٹیاں بنا کر کے آنے جانے والے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا، سارا گوشت تقسیم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور اپنی کمان اٹھائی اور اپنی تلوار اور کمان اٹھا کر کے چل پڑا، اور یہ آیت پڑھ رہا ہے، اس کی زبان پر یہ آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ گویا کہ وہ ایک پیغام دے رہا تھا کہ لوگوں تمہیں روزی کی اتنی ٹینشن کیوں ہے، اللہ تمہاری روزی کا مالک ہے، کوشش کرتے رہو، روزی وہ ضرور دے گا۔ امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دیہاتی مجھے جو بات سمجھا گیا، ابھی تک مجھے وہ بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اچھا واقعہ یہاں مکمل نہیں ہوتا، اور آگے بڑھتے۔ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، میں ہارون رشید کے ساتھ، ہارون رشید خلیفہ ہم سب جانتے، تو امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ہارون رشید کے ساتھ حج کے موقع پر گیا، تو میں طواف کر رہا ہوں خانہ کعبہ کا، تو پیچھے سے کسی نے مجھے آہستہ سے آواز دیا، اس کی آواز بہت آہستہ سے میرے کانوں میں آئی، فالتفتو، کہتے میں مڑ کر کے دیکھ رہا ہوں کون ہے، فَإِذَا أَنَا بِالْأَعْرَابِيِّ، تو کہا وہی دیہاتی ہے جو مجھے آواز دے رہا، وہی دیہاتی مجھے جو ہے کمزور آواز کے ساتھ پکار رہا ہے، اور میں نے پلٹ کر دیکھا بالکل کمزور ہو گیا ہے اور اس کا پورا جسم پورا زرد ہو گیا،
یعنی بالکل اب وہ بیماری کے مرحلے سے گزر رہا ہے، کمزور ہے. فسلم علیہ، کہتے ہیں اس نے مجھے سلام کیا اور پھر آج فرمائش کر دی کہ چلو آج پھر وہی سورہ سناؤ، وہی سورۃ الذاریات. کہا چلو وہی سورہ سناؤ. کہا مجھے مقام ابراہیم کے پاس بٹھایا، سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے میں بیٹھا ہوں، وہ بھی بیٹھا ہے. تو کہتے پھر سے جو ہے میں نے سورۃ الذاریات پڑھنا شروع کر دیا، اور جب میں نے سورۃ الذاریات پڑھنا شروع کیا اور اس آیت پر پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ صَاحَ، تو جیسے اس آیت پر پہنچا پھر سے اعرابی چیخ پڑا اور کہنے لگا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہمیں وہ مل گیا. یعنی اللہ روزی کا انتظام کر رہا ہے، یہ اس کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے، آسمان سے ہمیں روزی مل رہی ہے. اس کے بعد کہتا ہے وہ دیہاتی وَهَلْ غَيْرَ هَذَا، آگے کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی آگے اس طرح کی باتیں ہیں. تو کہتے امام اصمعی رحمہ اللہ میں نے اور آگے آیت تلاوت کرنا شروع کیا، تو اگلی آیت میں کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ آیت نمبر 22 اور 23 ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. پہلی آیت کیا تھی؟ آیت نمبر 22 کہ آسمان میں تمہاری روزی اور وہ ساری چیزیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. پہلی مرتبہ جب سنا تھا اتنا ہی سنا تھا بس. اب اس بار جب سن رہا ہے تو اگلی آیت بھی سن رہا ہے. کیا سن رہا ہے؟ اللہ کہتا آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ ایسے ہی سچی بات ہے کہ آسمان میں تمہاری روزی ہے، بالکل ایسی ہی سچی بات ہے جیسے ابھی تم بول رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، یہ بالکل حق بات. یہ بات، یہ آیت جیسے ہی اس نے سنی فصاحا، پھر سے چیخ پڑا، وقال، اور کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، من ذا الذی اغضب الجلیل حتی حلفا، کہ کون ہے وہ نالائق، وہ بے وقوف کون ہے جس کی وجہ سے اللہ غصہ ہو گیا اور اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم آسمان میں تمہاری روزی موجود ہے. یعنی اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ لوگوں کا ایمان نہیں اللہ پر. لوگ جو ہے روزی کی وجہ سے اللہ کی عبادت کو چھوڑے بیٹھے ہیں. کیا اللہ پر ایمان نہیں ہے لوگوں کا کہ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس کو قسم کھانا پڑا؟ اور پھر آگے کہتے ہیں لم یصدقوه بقوله حتى الجؤوه الى اليمين، کہ لوگوں نے اللہ کی بات کی تصدیق نہیں کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانا پڑا. امام اصمعی کہتے ہیں قالها ثلاثا، اس نے یہ جملہ 3 مرتبہ کہا، وخرجت معها نفسه، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی. اسی حال میں خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے پاس اس کی وفات ہو گئی، ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا. پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ روزی کا مالک اللہ ہے اور روزی دینے کا اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں نہیں پڑھیں، اس کی عبادت کریں نہیں کریں، اٹھنے کے بعد دعا پڑھیں نہیں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں نہیں کریں، ناشتہ مل جا رہا ہے. کام پر جا رہے ہیں وہاں بھی مال مل رہا ہے آپ کو. اللہ کے ذکر سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، پھر بھی روزی مل رہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. لیکن انسان ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کا ایمان نہیں ہے اور وہ اللہ کو بھول کر، اسی کو شاعر نے کہا کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. روزی کا تو خیال ہے لیکن روزی دینے والا جو ہے اس کا ہم نے خیال کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ پیغام نمبر 1. پیغام نمبر 2، تلاوت سننے اور سنانے کا معمول بنائیے. ہمارے ہاں نہ تلاوت کرنے کا معمول ہے، نہ تلاوت سننے کا معمول ہے، نہ تلاوت سنانے کا معمول ہے. سلف کے ہاں، صحابہ کے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معمول تھا، تلاوت کرتے تھے، سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے. اس طرح کی مجلسیں ہوتی تھی. اور آج بھی افریقہ وغیرہ میں آپ دیکھیں ایسی باقاعدہ جیسے دروس کے پروگرام ہوتے ہیں نا، ایسے قرآن سننے کا پروگرام ہوتا ہے. فلاں قاری صاحب آ رہے ہیں، قرآن پڑھیں گے 1 پارہ، سارے لوگ حاضر ہوں اور سنیں قرآن کی تلاوت. ہمارے ہاں معمول نہیں. ہمارے ہاں بس قرآن خوانی کے موقع سے معمول ہے، جو کہ غلط ہے، بالکل اپنے آپ میں بدعت. تیسری بات، صرف قرآن سنے سنائے پڑھے نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کریں. دیکھیں ہے عربی، گنوار، دیہاتی، جاہل ہے، لیکن اللہ کی آیت اس کو کیسے سمجھ میں آ گئی کہ ایک بڑے امام کو سمجھا گیا. ایک بڑے امام کو سمجھا گیا کہ اللہ کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے. تو قرآن سمجھیے، اس میں تدبر کرنے کی کوشش کیجیے. اور ایک آخری بات، نیکیاں چھوٹے بڑے پیمانے پر کرتے رہیے، کبھی اپنے حوالے سے کبھی دوسروں کے حوالے سے. دوسروں کو بھی اچھے کام پر لگا دیجیے.
دوسروں کو بھی کسی اچھائی کی طرف جو ہے رہنمائی کر دیجئے، اپنا بھی چھوٹے بڑے پیمانے پر نیکیاں کرتے رہیے، کیونکہ کب کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے ہمیں نہیں پتا، کب ہماری وفات ہو جائے ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہمیں ہمیشہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔